اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 33ویں مجلس ماہ محرم کی 23ویں تاریخ بدھ کے دن سن 712 ہجری قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ اس روز کاتب حسن الاسجزی کتاب مغل معانی حضرت کی خدمت میں لے گیا تھا، بہت تعریف و توصیف فرمائی۔ اسی روز میری بیعت کی تجدید بھی ہو گئی اور اپنے مبارک سر سے کلاه اتار کر اس بیچارے غلام حسن الاسجزی کے سر پر رکھی اور 2 دفعہ یہ شعر زبان گوہر بیان پر آیا: آپ کے عشق میں اپنے کام کو ہر روز نئے سرے سے شروع کرتا ہوں، اس تعلق کے کیا کہنے۔ میں جو کتاب لے گیا تھا اس کی مناسبت سے فرمایا کہ کتابوں میں سے جو مشائخ نے لکھی ہیں، روح الارواح بہت راحت بخش ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ قاضی حمید الدین ناگوری کو یہ کتاب حفظ تھی، برسر منبر اس میں سے بہت کچھ بیان فرماتے، اور ان کتابوں میں سے جو قدیم لوگوں نے لکھی ہیں، قوت القلوب عربی میں اور روح الارواح فارسی میں اچھی کتابیں ہیں۔ بندے نے عرض کی کہ مکتوبات عین القضاء بھی ایک اچھی کتاب ہے، البتہ اس پر پوری طرح عبور نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، وہ ایک حال کے عالم میں لکھی گئی ہے، وقت خاص جو انہی کا حصہ تھا اس وقت لکھی ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ 25 سال ہی کے تھے کہ انہیں سوختہ کیا گیا، جلایا گیا۔ عجب کام تھا اس عمر میں کہ جوانی کے جوش کی انتہا ہوتی ہے، ان کا اس قدر حق میں مشغول ہونا اور تعلق رکھنا، یہ بہت ہی حیرتناک کام تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ کو، جو قاضی تھے، رشوت لینے والا اور حرام خور لکھا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور باتیں بہت لکھی ہیں۔ بندے نے عرض کی کہ ان کا اس طرح لکھنے سے مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو قاضی صاحب کو کشف حاصل تھا، چنانچہ ایک دفعہ کہیں قوالی تھی، درویش اور احباب جمع تھے، عین القضاء کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ وہ بولے کہ میں نے شیخ احمد غزالی کو دیکھا کہ اس مجمع میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اس روز اس مقام سے وہ مقام جہاں شیخ تھے بڑا فاصلہ تھا۔ مثال کے طور پر یہ اجتماع ایک شہر میں تھا اور وہ کسی دوسرے شہر میں تھے۔ غرض یہ کہ جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ عین القضاء کا مقصد اس حکایت سے یہ بتانا تھا کہ اس پروردگار کی نعمت نہ تو نماز کے واسطے سے ہے، نہ وظیفے اور خیرات کے ذریعے۔ جس کو حق تعالی چاہتا ہے وہ کشف و کرامت والا ہو جاتا ہے۔ اس درمیان سوال کیا گیا کہ عین القضاء کے پیر کیا شیخ احمد غزالی تھے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ انہوں نے مکتوبات میں شیخ احمد غزالی کا ذکر کیا ہے اور اپنے پیر کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس طرح لکھا ہے کہ میں ایسا اور میرے شیخ ایسے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پیر شیخ احمد غزالی ہوتے تو جہاں ان کا ذکر کیا تھا وہاں انہیں اپنا پیر کہہ کر لکھتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عین القضاء چھوٹے سے تھے اور بچوں میں کھیل رہے تھے کہ شیخ احمد غزالی نے انہیں دیکھا اور کچھ عرصے بعد ان کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں مانگا۔ والدین نے انہیں چھپا دیا اور کہا کہ وہ تو مر گیا۔ شیخ احمد نے کہا جھوٹ کہتے ہو، جو نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں جب تک وہ اسے مل نہ چاہیں کیسے مر سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ احمد پر اتہام لگایا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے یعنی عین القضاء کے ماں باپ نے انہیں چھپا رکھا تھا۔ مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ شیخ احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابتلا یعنی امتحان تھا۔ فرمایا کہ نہیں، وہ خود چاہتے تھے کہ انہیں ملامت کی جائے اور ان پر اتہام لگایا جائے، مگر وہ پاک تھے۔ ان کی حد درجے پاکی اور پارسائی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کسائی بچے کے ساتھ اتہام لگایا گیا
اس حد تک کہ کسائی زادے کے باپ کو خبر ہو گئی۔ شاید اس نے ہر ایک کے سامنے شیخ کو برا کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک رات کو یہ کسائی زادہ شیخ کے پاس تھا کہ اس کا باپ پہنچ گیا کہ ذرا پتہ تو چلائے شیخ کسی حجرے میں یا پردے کی جگہ ہے۔ اس کسائی بچے کا باپ آیا اور کسی سوراخ یا شگاف میں سے جھانکنے لگا۔ شیخ کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کسائی بچے کو واعظ و نصیحت کرنے لگے اور پھر ایک اور 2 گانا ادا کیا اور سلام پھیرنے کے بعد اس لڑکے سے دوبارہ نصیحت و موعظت کی باتیں کرنے لگے۔ ساری رات صبح تک 2 رکعت نماز ادا کرتے اور ہر 2 گانے کے بعد جو کچھ اس لڑکے کی اصلاح حال کی بات ہوتی اس کو بتاتے۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکے کا باپ آیا اور شیخ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ اور اس کا لڑکا دونوں شیخ کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہر کسی کے بس کی نہیں ہے، بڑی طاقتور، پاک اور کامل شخصیت ہونی چاہیے کہ ایسا کر سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ایک دفعہ شیخ کبیر یعنی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بے مقام اجودن حال پاک پتن حاضر تھا کہ ایک جوگی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے اور کام کی بنیاد تمہارے ہاں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ آدمی کے نفس میں 2 عالم ہوتے ہیں، ایک عالم الوی، دوسری عالم سفلی۔ پیشانی سے ناف تک عالم الوی ہے اور ناف سے پیروں تک عالم سفلی ہے۔ کام اس طرح بنتا ہے کہ عالم الوی میں تو پوری طرح صدق و صفا اور اچھے اخلاق اور حسن معاملہ ہوں، اور عالم سفلی میں نگاہ داشت اور پاکی اور پارسائی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی۔ پھر ترک دنیا کا ذکر نکلا۔ اس باب میں بے حد غلو فرمایا۔ زبان مبارک پر یوں آیا کہ اگر کوئی اپنے دن روزے رکھ کر گزارے اور راتیں نماز پڑھتے بتائے اور حرمین کا زائر بھی ہو، اصل بات جب ہوگی کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ 34ویں مجلس اسی سال ربیع الاول کی 22ویں تاریخ جمعے کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ خواجہ عثمان حرب آبادی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے مدت تک خلق سے قطع تعلق رکھا۔ اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے۔ ان کو عالم غیب سے فرمان پہنچا کہ خلق کو دعوت دو، یعنی دین کی طرف بلاؤ، تبلیغ کرو، مگر شرط یہ ہے کہ 1000 بلا کو برداشت کرنا۔ اس کے بعد وہ کسی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ان کی گدی پر ہاتھ مارا، اور دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی حرکت کی۔ یہ سب کو گنتے اور یاد رکھتے رہے۔ جب 1000 پورے ہو گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ منبر پر آؤ اور خلق کو دعوت و تبلیغ کرو۔ یہ بولے کہ الہی، میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اور مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے، خلق کو دعوت کیسے دوں؟ حکم آیا کہ منبر پر پاؤں رکھنا تمہارا کام ہے اور بخشش ہمارا۔ پھر بات خلق سے میل جول چھوڑنے کی نکلی۔ فرمایا کہ شیخ احمد حنبل رحمت اللہ علیہ کپڑا بننے والے تھے۔ ایک مدت خلق سے کٹے رہے۔ اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے تو منہ بند کیے رہے، کسی سے بات نہ کرتے۔ جب اس کو بھی زمانہ گزر گیا تو ایک محرم راز ان کے پاس آیا اور کہا کہ جب خلق کے درمیان رہتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے؟ بولے کہ کیا بات کروں؟ یا تو تکون یعنی کائنات کے پیدا ہونے کے بارے میں کہوں گا، یا مکون یعنی کائنات پیدا کرنے والے کے بارے میں کہوں گا۔ تکون بیان میں نہیں سما سکتا اور مکون کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے۔ یہ ربائی بھی انہی سے سنی گئی۔ دوست کے دوست کے پاس اکیلے آنے کی بابت ربائی۔ میرے تمہارے درمیان صد اگر ہو تو یا تم ہو یا میں ہوں، سارے جہان سے الگ ہم تم تنہا ہوں،
میں نہیں چاہتا کہ خورشید بھی تمہارے ساتھ نکلے، مجھ سے ملنے آؤ تو سایہ تک تمہارے ساتھ نہ ہو۔ پھر اس گروہ کا ذکر نکلا جو روزہ رکھتا ہے اور طے کرتا ہے، یعنی طے کے روزے رکھتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد گمنڈ اور دکھاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد موتی بکھیرنے والی زبان پر یہ شعر آیا: اگر برت رکھنے سے تو موٹا ہو جائے تو تیرا پیٹ بھر کر کھانا برت رکھنے سے بہتر ہے۔ 35ویں مجلس اسی مہینے کی 26ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ درویشوں کی باہمی تکرار اور اس حال میں بھی ان کی خوش کلامی کا ذکر نکلا۔ اول یہ فرمایا کہ مشائخ نے کہا ہے کہ 3 وقتوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک سما کی حالت میں، دوسرے اس کھانے کے وقت جو طاعت کی قوت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے، اور تیسرے درویشوں کی باہمی رنجش اور کدورت مٹاتے وقت۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ میں اپنے خواجہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں تھا کہ 6 یا 7 درویش آئے، سب جوان اور کم عمر اور صاحب جمال، شاید وہ خانوادہ خواجگان چشت رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مرید تھے۔ انہوں نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارا آپس میں کچھ جھگڑا ہے، مخدوم کسی مرید کو حکم دیں کہ ہمارے جھگڑے کو سن لے۔ شیخ نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کا قضیہ سنو، اور بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی فرمایا۔ چنانچہ ان درویشوں میں سے ایک نے دوسرے سے شکایت بیان کرنی شروع کی، اس نرمی اور لطافت کے ساتھ کہ اس روز آپ نے ایسی بات فرمائی اور میں نے یہ عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو میں جانتا نہ تھا، میں سمجھا نہیں یا غلط جواب دیا۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھی نے بھی اسی نرمی سے کہا، آپ نے تو یہی فرمایا تھا مگر غلطی مجھ سے ہوئی۔ واقعی آپ حق پر تھے۔ غرض کہ یہ اور اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے، اور میں اور بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ ان کی تکلیف کے لطف سے رونے لگے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم کو تعلیم دینے آئے ہیں کہ شکوے اس طرح کرنے چاہیے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شکایت کے وقت بات اس طرح کرنی چاہیے کہ گردن کی راکھ نہ ابھرے، یعنی غصے اور تعصب کا اثر پیدا نہ ہو۔ پھر تحمل اور بردباری کے بارے میں بہت غلو فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ جو بھی جفا کو سہ لیتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ غصہ کو پی جانا چاہیے اور بدلے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ 2 مصرے زبان مبارک پر آئے: جو ہمارا دوست نہ بنے اللہ اس کا دوست رہے، اور جو ہمیں تکلیف پہنچائے اس کو خوب راحت ملے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑا: جو بھی دشمنی سے ہمارے راستے میں کانٹا رکھے اس کی زندگی کے چمن کا ہر پھول بے کانٹے کھلا رہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی جواب میں کانٹا رکھو تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ ان کلمات کے درمیان فرمایا کہ عوام میں یہ دستور ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھائی اور بروں کے ساتھ برائی، لیکن درویشوں میں یہ طریقہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے۔ 36ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 7ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ دینی بھائیوں کی محبت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ اخوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اخوت نسبت یعنی رشتہ داری کی، اور دوسری دین کی اخوت ہے۔ ان 2 اخوتوں میں سے دین کی اخوت زیادہ پکی ہوتی ہے، کیونکہ اگر 2 نسبتی بھائی ہوں، ایک مومن اور ایک کافر، تو مومن بھائی کی میراث کافر بھائی کو نہیں ملے گی۔ بس اس اخوت کو کچا پاتا ہوں، لیکن دین کی اخوت پکی ہوتی ہے، کیونکہ جو رشتہ 2 دینی بھائیوں میں ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں برقرار رہتا ہے۔ اس درمیان اس آیت کا ذکر آیا۔ ترجمہ: اس قیامت کے دن بعض دوست آپس میں دشمن نکلیں گے سوائے متقیوں کے۔ ارشاد ہوا کہ وہ یار جن کی یاری فسق کے سبب رہی ہوگی
کل ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس وقت یہ شعر زبان مبارک پر آیا، یہ شراب اور باغ کے ساتھی تیرے دوست نہیں دشمن ہیں۔ 37ویں مجلس اسی سال اور اسی مہینے کی 25ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ نفل نماز کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازیں ادا کی وہ 3 طرح کی تھیں۔ ایک وہ جن کا تعلق وقت سے تھا، اور ایک وہ جن کا تعلق سبب سے تھا، اور ایک وہ جن کا تعلق نہ وقت سے تھا نہ سبب سے۔ پہلے ہم ان نمازوں کو دیکھیں جن کا تعلق وقت سے ہے۔ امام غزالی طیب اللہ سراہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس نماز کا تعلق وقت سے ہے وہ بار بار پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ وہ نماز جو ہر روز کی ہے، اور ایک نماز ہے کہ وہ ہر ہفتہ میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز ہے جو ہر ماہ کی ہے، اور ایک نماز ہے جو ہر سال کی ہے۔ اب ہم اس نماز پر آتے ہیں جو روزانہ کی ہے۔ یہ 8 نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں تو وہ جو 5 وقتہ ادا کی جاتی ہیں۔ چھٹی نماز چاشت، 7ویں 20 رکعت بعد نماز مغرب، 8ویں تہجد کی نماز۔ یہ نماز کی وہ قسم ہے جو ہر دن اور رات کی ہے، لیکن وہ نماز جو ہر ہفتے کی ہے وہ ہر روز کی ایک نماز آئی ہے، ہفتے کی اور اتوار کی، اور اسی طرح آخر ہفتے تک۔ یہ وہ نماز ہے جو ہر ہفتے کی ہے، اور وہ نماز جو ہر مہینے کی ہے وہ 20 رکعتیں ہیں جو ہر مہینے کی چاند رات کو حضور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے۔ یہ ماہوار نماز ہوئی۔ لیکن جو نماز سالانہ ہے وہ 4 نمازیں ہیں، 2 عید کی نمازیں، تیسری تراویح کی نماز، چوتھی شب برات کی نماز۔ یہ ساری نمازیں وہ ہوئیں جو وقت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ نماز جو سبب سے تعلق رکھتی ہے 2 نمازیں ہیں۔ ایک نماز استسقاء، یعنی یہ سبب سے تعلق رکھتی ہے، جب سوکھا پڑتا ہے تب یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ دوسرے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں، یہ بھی سبب سے تعلق رکھتی ہیں، جب بھی سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ نمازیں تھیں جو سبب سے تعلق رکھتی تھیں، مگر وہ نماز جو نہ وقت سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے، وہ صلاۃ تسبیح ہے اور سلامتی کی نماز ہے۔ پھر یہ ذکر آیا کہ کیا نفلی نمازوں کا جماعت سے پڑھنا کہیں آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں آیا ہے۔ بعض مشائخ اور گزشتہ بزرگوں نے نفل نماز با جماعت پڑھی ہے۔ پھر فرمایا کہ شب برات کا موقع تھا۔ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے مجھے حکم دیا کہ اس رات جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے با جماعت پڑھو اور تم امامت کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ان نمازوں کا ذکر آیا جو محافظت نفس کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ آدمی جب بھی گھر سے باہر جائے اسے چاہیے کہ 2 گانا پڑھ کر باہر نکلے تاکہ حق تعالی راستے کی ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اس 2 گانے میں بہت بھلائی ہے، اور جب بھی گھر میں آئے تو اس وقت بھی 2 گانا ادا کرے تاکہ ہر اس بلا سے جو گھر میں پیدا ہو حق تعالی اس کی حفاظت فرمائے، اور اس 2 گانے میں بہت خیر و سلامتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہ 2 گانے نہ پڑھ سکے تو باہر جاتے اور اندر آتے آیت الکرسی پڑھ لے، اس سے بھی یہ غرض حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آیت الکرسی نہ پڑھے تو 4 دفعہ یہ کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مکروہ اوقات میں مسجد کے اندر پہنچے اور تحیت مسجد نہ پڑھ سکے تو یہی کلمہ 4 دفعہ کہہ لے، مقصد حاصل ہو جائے گا۔ 38ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 13ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ خواجہ نور جو قرابت کے شرف سے مشرف ہیں سامنے بیٹھے تھے اور مشارق پڑھ رہے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کی شرح فرما رہے تھے، اور اس حدیث کے بیان تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو
اور تھوک یا بلغم اس کے منہ میں آئے اور وہ اس کو تھوکنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے قبلے کی طرف نہ تھوکے اور دائیں جانب بھی جو ملک یعنی فرشتے کا رخ ہے نہ تھوکے، بائیں جانب تھوکے اور پیر کے پاس اس طرح تھوکے کہ عمل کثیر نہ ہو۔ صرف اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بیان فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روز رسول علیہ السلام کسی راستے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ان سے خوش طبع فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصافحہ کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ہاتھ کیوں سمیٹتے ہو؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت اپنی بیوی سے مل کر آ رہا ہوں اور میں نے غسل نہیں کیا ہے، آپ جیسی پاک شخصیت کا ہاتھ کیسے تھاموں؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا، جنبی غسل کا ضرورت مند ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی جنبی کے جھوٹے کیے ہوئے پانی کو پی لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے، یعنی شیطان عورت کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے اور اس مرد کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اسی وقت اپنی بیوی سے جا ملے تاکہ یہ وسوسہ اس سے دفع ہو جائے۔ شادی شدہ آدمی کی ایک خیریت یہ بھی ہے۔ خواجہ نو یہ فوائد سننے کے بعد جانے کے لیے اٹھ گئے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے حاضرین سے نوح کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کو عزیز رکھو کہ یہ بہت نیک آدمی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو ان کی پرہیزگاری کا بہت ذکر فرمایا اور کہا کہ ان کو قرآن یاد ہے اور ہر جمعہ کی رات کو ختم کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا بے حد شوق ہے اور علم خوب حاصل کر لیا ہے، بہت ہی نیک طبیعت ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ دوستی سے مطلب نہ دشمنی سے، اور بہت ہی صالح ہیں۔ چنانچہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ میاں تم جو اس قدر طاعت و عبادت کرتے ہو تو اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بولے کہ میرا مقصد آپ کی زندگی ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، یہ بات اس کو کس نے سکھا دی؟ یوں سمجھو کہ یہ بات اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ذکر آیا کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر کی بات پوچھیں، یعنی جس گھر کا وہ ہے۔ اس درمیان فرمایا کہ ایک مولوی تھے، ضیاء الدین لقب، مینار کے نیچے درس دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے فقہ اور نحو اور دوسرے علوم کی مطلق خبر نہیں تھی، صرف مناظرے کا علم سیکھا تھا اور بس۔ چنانچہ مجھے خیال ہوا کہ اگر شیخ نے فقہ اور نحو اور دوسرے علوم کی بابت پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہی اندیشہ دل میں لیے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی میں سلام کر کے بیٹھا، شیخ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تنقیح مناظر کیا ہے؟ میں خوش ہو گیا اور اس کا بیان شروع کیا اور نفی اور اثبات جو اس میں آئے ہیں انہیں جی بھر کے بیان کیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ شیخ کے کشف کا کمال تھا کہ اس سے وہی بات پوچھی، اس کے ڈب کی اور اس کے علم کی بات تھی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ان صفحات میں 3 سال کے فوائد درج ہیں اور بھی جو کچھ سنا جائے گا اور معلوم ہوگا، امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ لکھ لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔